مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تقریباً گزشتہ 2 جمعوں سے اللہ کے عہد توڑنے والوں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے عہد کیا کیا اور اس عہد اور میثاق کو توڑنے والے کون ہیں، ان کی علامات عرض کی تھیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی جو 2 جمعے ہم نے عرض کیا تھا اس کا تتمہ اور خلاصہ ہے آج کے درس میں، آج کے مختصر وقت میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے عہد توڑنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی انسان کسی کو بد دعا نہیں دے رہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے جہنم میں طبقہ بنایا، اس کا نام اللہ نے ویل رکھا، اور جسے اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویل کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آگے کل کا لفظ ارشاد ہوا کہ ہر اسی طرح کے یہ جو آگے بتا رہے ہیں یہ کام کرنے والے سارے کے سارے اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، لکلی ہر اس شخص کے لیے، ہر اس انسان کے لیے، ہر اس جن کے لیے۔ جن اور انسان دونوں مکلف ہیں، دونوں قرآن مجید کو ماننے کے اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ انسانوں میں اللہ نے انبیاء بھیجے، جنوں میں اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے۔ جنوں کو پابند کیا کہ انسانوں میں جو میں نے منتخب فرمائے اپنے نبیوں کو ان کی اتباع کرو۔ یہی وجہ تھی
کہ جنات جب آئے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے تلاوت سنی، وہاں بیٹھ گئے، مسلمان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے سورہ جن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ دوسرے جنوں کے پاس، جماعتوں کے پاس گئے، انہیں جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسا کلام نہیں سنا، کیونکہ جنوں کی جو عمر ہے وہ بہت ہی طویل اور لمبی ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ظاہر ہوا، ایک حدیث جنی کے نام سے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی ذکر کریں گے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ بہت طویل عمریں ہوتی ہیں جنوں کی، تو جنوں نے کہا کہ ایسا کلام، ایسی بات، ایسے جملے ہم نے سابقہ آسمانی کتابیں پڑھی، ایسا ہم نے کلام نہیں دیکھا۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بی، ہم نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس پر ایمان لائے جو ہدایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ دو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ہمزہ عیب جو، عیب تلاش کرنے والا، لمزہ عیب گو، وہ عیب تلاش کر کے آگے ان عیبوں کو بتانے والا۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے صرف یا تو اللہ کی ذات پاک ہے یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ تلاش کرتا ہے عیب کو، دوسروں کو بتاتا ہے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن ہی وہی ہے، مومن آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس میں یہ بات نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک بندہ آئینہ دیکھتا ہے، آئینے کے اندر اسے نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی چیز، کوئی عیب لگا ہوا ہے، تو آئینہ اسے بتاتا ہے کہ یہ عیب دور کر لو۔ یہ آئینہ دوسروں کو جا کر اس کا عیب نہیں بتاتا کہ فلاں میں یہ عیب تھا۔ فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن کو اگر کسی دوسرے مومن میں عیب نظر آ جائے تو یہ اس کو تو مطلع کرے گا کہ یار یہ حالات درست کر لو، یہ نہ کرو، لیکن اس کا عیب دوسرے کو جا کر نہیں بتائے گا۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کس کے لیے؟ ہمزہ عیب جو کے لیے، عیب تلاش کرنے والے کے لیے، کسی کی ٹوہ میں رہنے والے کے لیے، یہ عیب تلاش کر کے عیب سے مطلع ہو کر دوسروں کو بتا رہا ہے، یہ اللہ کے عہد کو توڑنے والا۔ اگلی علامت الذی جمع مالا وعددا، فرمایا مال جمع کرتا ہے، وعددا بار بار گنتا ہے، صبح کو گن کے رکھ کے جاتا ہے، شام کو پھر گنتا ہے، مال گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع، مال جمع کرتا ہے، مال کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ فرمایا جب یہ قبر میں جائے گا اللہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت اسی مال کو الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا اس مال کو پگھلا کر فتقوا بها جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو کیوں؟ کہ مال چلا جاتا تو سلوٹیں پڑ جاتی، اور مال کا حق نہ ادا کرتا، غریبوں میں نہ تقسیم کرتا، زکوٰۃ نہ دیتا۔ فرمایا فتقوا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیٹھ کو، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں تعلقات بھی خراب کیے، لوگوں کے حقوق بھی پامال کیے، اللہ کے حقوق بھی پامال کیے۔ اگلا جملہ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کر رہا ہے کہ شاید یہ سارا مال میرے پاس رہے گا،
اللہ فرماتے ہیں سارا مال ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں، عارضی زندگی کے لیے عارضی طور پر تمہیں مالک بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر جاؤ۔ ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر شخص نے وہاں دیکھ لینا ہے جو اس نے دنیا سے بیٹھ کر بھیجا ہے، جو آپ نے آج بھیجا کل آپ کے لیے وہاں جمع ہو گیا۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو مال تم نے خرچ کر لیا، اپنے آپ پر خرچ کر لیا، وہ آپ کا ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ جو مال تو نے آگے بھیج دیا صرف وہی تیرا ہے، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تیرا نہیں، تیرے ورثاء کا ہے۔ اور ورثاء ان کی مرضی بے دردی سے لٹائیں، فضول خرچی کریں، جیسے مال اڑائیں، ساری زندگی سنبھال کے رکھا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ دوست ایسا نہیں، یہ مال چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا، یہ عہدے چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گے، یہ لوگوں کے تعلقات سارے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو شہر خاموشاں قبرستان میں چلے جاؤ، تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے تھے لیکن نہ ہوا۔ ایک وقت آیا انسان اس دنیا سے گزر گیا۔ ہم مر جانے والے کو مر جانا کہتے ہیں، مر عربی زبان کا لفظ ہے، مر یمر، اس کا معنی گزر جانا۔ جو یہاں سے گزرا، ایک راستہ ہے، بندہ چل رہا ہے، یہاں سے گزرا، آگے سٹاپ آ گیا، یہ گزر رہا ہے۔ تو یہاں سے گزر کر، ہم اپنی زبان میں اردو میں یہ بھی بولتے ہیں کہ فلاں گزر گیا ہے، مطلب وہ گزر کر، اس دنیا سے گزر کر عالم آخرت کو چلا گیا۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں وصال فرما گیا، وصال ہم نیک بندے کے لیے بولتے ہیں۔ وصال کا معنی ہوتا ہے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اس کو وصل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو نیک بندہ ہو، فرمایا کہ قبر میں جاتے ہی اس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ما تقول بہذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بندہ کہتا ہے کہ ھذا نبینا، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو وصال کہا جاتا ہے۔ ایک ہے وفات، بقضاء الہی وفات پا گیا اور کسی کو پتہ نہیں ہے، صبح فوت ہو گیا۔ بندہ ذرا تصور کرے کہ صبح فوت ہو جائے، شام سے پہلے کہتے ہیں کہ یار دفن کرو، یہاں رات نہ پڑ جائے، رات کو فوت ہو، صبح 7-8 بجے جنازہ ہے، اگلا دن نہیں ہوتا۔ وفات پا گیا۔ وفات کسے کہتے ہیں؟ جس کا وقت پورا ہو جائے۔ یہ اللہ نے سانس لکھے ہوئے ہیں، کتنی بار سانس لے گا پھر سانس نکالے گا۔ اگر جو سانس لے گا، جو سانس نکالا، پھر اگلا سانس نہیں لکھا ہوا، وہ دوبارہ سانس نہیں لے سکتا۔ وفات پا گیا، اس کا وقت، اس کے سانس پورے ہو گئے، اس کے سیکنڈ پورے ہو گئے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے انتقال، انتقال فرما گئے، فلاں حضرت انتقال فرما گئے، انتقال کر گئے۔ انتقال بھی ہم مر جانے والے کے لیے کہتے ہیں۔ انتقال اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہو گیا، اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ختم نہیں ہو جاتا۔ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا، وہ یہ دیا کہ انسان عالم ارواح سے چلا، یہ عالم بطن میں، ماں کے پیٹ میں آیا، عالم بطن سے منتقل ہوا عالم دنیا میں، عالم دنیا سے منتقل ہوا عالم برزخ میں۔ ابھی یہ انتہا نہیں ہوئی ہے، یہاں کچھ سوالوں کے جواب دے کر یہ بھی ایک سٹاپ ہے۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ، عالم قبر سے نکل کر پھر یہ جائے گا عالم حشر میں، عالم حشر سے منتقل ہوگا جنت میں یا جہنم میں، یہ منتقل ہو رہا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ تو اس عالم سے دوسرے عالم میں گیا ہے، اس کو انتقال کہا جاتا ہے، منتقل ہونا۔ اس لیے زمین کا ایک فرد سے دوسرے بندے کی طرف منتقل ہونے کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ اس کے قبضہ سے نکل کر دوسرے کے قبضہ میں آ گئی ہے، انتقال، منتقل ہو گئی ہے۔
تو انسان بھی منتقل ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بقضائے الہی انتقال ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے، مر گیا ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مال شاید اس لیے جمع کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہو گے. کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، یہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے. فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ. فرمایا اللہ کے عہد کو توڑنے والوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. کافر نہیں ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے. ان کی عادات بد کو اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا ان کو میں حطمہ میں ڈالوں گا. لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں حطمہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حطمہ کیا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حطمہ کیا ہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. وہ ایک آگ تم سلگاتے ہو، تم بھڑکاتے ہو، تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، اللہ نے پتھروں سے آگ جلائی ہے. تم کوئلوں سے آگ کو بھڑکاتے ہو، اللہ نے پتھروں سے آگ کو جلایا ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ اوپر سے نہیں، وہ دلوں کو جا کر جلاتی ہے. فرمایا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، مال کثرت سے جمع کرنے نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. یہ نہ دیکھا حلال کا آ رہا ہے، حرام کا آ رہا ہے، بہن کا حق آ رہا ہے، بھائی کا حق آ رہا ہے، میرا مال آ کہاں سے رہا ہے یہ نہیں دیکھا، بس مال جمع کرنے میں لگے رہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والوں ذرا سوچو، غور کرو کہ تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. مال کی محبت میں اس قدر اندھے نہ ہو جاؤ کہ لوگوں کے حقوق بھول جاؤ. فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید پانی پینے لگتا ہے، گلاس ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت ایک بات مجھے بتائیں. بادشاہ سلامت ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، اس میں پانی ہے، آپ پینے لگیں، ایک لمحہ ٹھہر جائیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. فرمایا پوچھو. کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ پانی پی رہے ہیں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پانی کہیں سے نہ ملے، صرف یہی ایک گلاس پانی کا ہو، تو آپ اس گلاس کی کتنی قیمت دے کر یہ پانی پئیں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر اس پانی کے گلاس کو خرید لوں گا. اس کی سلطنت کوئی چھوٹی نہیں تھی، 4 بر اعظم پر خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت تھی. تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بتاؤ، یہ پانی آپ نے پی لیا، فرض کرو پانی پینے کے بعد آپ کا پیشاب رک گیا، بند ہو گیا، پیشاب نہیں آ رہا. دنیا میں ایک حکیم ایسا ہے جس کی دوائی سے آپ کا پیشاب جاری ہو سکتا ہے، اس کو کتنے پیسے دے کر آپ اپنا علاج کرواؤ گے؟ تو ہارون رشید نے کہا باقی آدھی سلطنت دے کر میں اپنا علاج کروا لوں گا. فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے جو پینے پر آدھی سلطنت گئی اور اس کو نکالنے پر آدھی سلطنت گئی، اور تم روزانہ کتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو. شام ہوتی ہے، مؤذن صدا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، ہم منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کتنے غریب بھوکے مر جاتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں پھر کہہ دیتے ہو کہ کفن میری طرف سے، پھر کہہ دیتے ہو کہ اس کا کھانا، اس کی دیگیں، اس کی خیرات میری طرف سے. اس کو زندہ تھا تب کیوں نہیں کھلایا؟ اس کے بچوں کی خبر گیری کیوں نہ کی؟ فرمایا کہ یہ تمہارا غریب کے ساتھ انصاف نہیں، تم تو دکھلاوا کر رہے ہو کہ 10 دیگیں میری طرف سے، ساری زندگی وہ تڑپتا رہا، آج اس کا کفن تو دے رہے ہو، اس کو سوٹ تک نہیں دیا، ایک جوڑا نہ دیا، غریب ساری زندگی ایسے رہا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے
اپنے حصے کا کام کتنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اے موسیٰ، یہ میرے عہد کو توڑنے والے ہیں نا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈالنے والے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا فَتَرْدَىٰ، اے موسیٰ بے شک تو میرا کلیم ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، فَتَرْدَىٰ سورہ طٰہٰ میں ہے، کہیں تو رد نہ کر دیا جائے۔ وہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اور ہمارے ہماری دوستیاں ہمارے یارانے ان کے ساتھ ہیں جو صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کم از کم اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے کم از کم یہ تو کہہ دو کہ آج کے بعد اگر آپ نے نماز نہ پڑھی پھر میرا تعلق آپ کا محدود ہو جائے گا، ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا جیسے آج کل ہمارا یارانہ اور دوستی چل رہی ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے ماتھے پر سلوٹیں بھی نہیں پڑتی کہ ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گناہ پر راضی ہے تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بندے کو عذاب دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کیا جا رہا تھا، تو ایک بوڑھا انسان سفید ریش اللہ کی عبادت کرنے والا بیٹھا تھا۔ فرشتے گئے، اللہ یہ جو ایک بوڑھا انسان، یہ سفید ریش، یہ تیری عبادت کرنے والا عبادت گزار بیٹھا ہے، آپ نے حکم فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، دھرتی کو نیچے سے اٹھا کر پٹخ دو، زمین کو الٹا کر دو، اوپر والا حصہ نیچے کر دو، نیچے والا اوپر کر دو، بالکل الٹا کر دو۔ تو اللہ وہ تو ایک تیرا نیک بندہ عبادت گزار بیٹھا ہے، اللہ نے فرمایا ساری زمین کو اٹھاؤ اور اسی کے اوپر ڈال دو، اسی کے اوپر مار دو، کیونکہ یہ تو وہ بے غیرت انسان ہے، اس کو دوسروں کے گناہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب اسے دو کہ اس کے دل میں اتنا بھی حیا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر برائی ہو رہی ہے اور تم برائی کو دل میں بھی صرف برا نہیں سمجھتے، ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں اس کو برا سمجھو، ذالک اضعف من الایمان، یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم یہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے پھر سمجھو ایمان سے ہم خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔